میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا. دعا کروا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے, اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھیں, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غمزدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں, کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی. لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ. نئی ٹینشن چل رہی, خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں. تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا.
جو یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں, دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا, معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں؟ کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر. کوئی نہیں تھی. جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے, اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا اور مجھے کہنے لگے یار تو وہ ڈپریشن سے بات نہ بتاؤں آزاد. بتائیے ہم لوگ فرمانے لگے جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے اناج کا دانہ بھی نہیں اتنے لمبے لمبے کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں میں, آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں چھوڑ دے لگا جی پھر میں کیا آپ کو بھی ریلیکس کر, تو آپ فرمانے لگے دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. اس لیے میرے بھائی خوش رہنا کس کے سیکھو, پاس, اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے, کرتا رہتا ہے. تو تیری سوچ وہاں دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے, تیری ختم ہوتی ہے آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو شروع ہوتی ہے, تو جا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, کاروبار اپنا کہنے لگا جی آپ کا